خواتین حضرات کو سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم سے عارف کسانہ کا سلام پہنچے۔ آج 2 جولائی ہے اور سویڈن کی خبریں آپ کی خدمت میں اس ولاگ میں پیش کر رہا ہوں۔ کل آپ نے ولاگ دیکھا کہ سویڈن میں جولائی کے مہینے میں کون کون سی تبدیلیاں آ رہی ہیں، تو جولائی سے بہت زیادہ تبدیلیاں آ رہی ہیں اور چند ایک مزید اس حوالے سے اپڈیٹس پہلے میں آپ کی خدمت میں دوں گا، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ آپ سویڈن کی دیگر خبریں جو ہیں جو تازہ ترین ہیں، لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں، ان سے بھی آپ آگاہ ہو سکیں گے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ 1 جولائی سے جو یہاں پہ قانون تبدیل ہوئے ہیں، جو لوگ بزرگوں کی دیکھ بھال کے لیے کام کرتے ہیں جس کو ایلڈر امسوری کہتے ہیں، اب وہاں پہ کام کرنے والوں کے لیے سویڈش زبان کا لازمی جو ہے وہ ان کو آنا چاہیے۔ اگر سویڈش زبان ان کو نہیں آتی تو وہاں پہ ان کے لیے کام کرنا اب جو ہے وہ ممکن نہیں رہے گا، کیونکہ وہاں پہ ظاہر انہوں نے لوگوں سے ملنا ہے، بات چیت کرنی ہے، تو سویڈش لینگویج جو ہے ان کے لیے مسٹ ہو گئی ہے۔ پہلے بہت سے لوگ ایسے کام کرتے تھے جن کو لینگویج نہیں آتی تھی۔ دوسرا یہ ہے کہ والدین کے لیے بھی ایک اچھی خبر ہے کہ جن کی آمدنی کم ہے 10,000 کرون ماہانہ سے کم، اب ان کے بچے جو ہے وہ پری اسکول یا جو اپنا فور اسکول ہے اس میں ان کی فیس جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے، وہاں پہ وہ جو ہے وہ فری اپنے بچوں کو لے کے جا سکتے ہیں۔ تو ان کم آمدنی والے لوگوں کے لیے ایک اچھی سہولت ہے جن کے چھوٹے بچے جو ہے وہ پری اسکول فور اسکول وغیرہ میں جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں پہ ایک اور 1 جولائی کے بعد تبدیلی آئی ہے کہ اگر کوئی شخص یہاں کی اتھارٹیز خصوصاً فرشیکرنگ کاسان کو یا پینشن منڈیت کو غلط معلومات دے کے ان سے کوئی مفاد لیتا ہے، جیسے بار بدراگ لینا، بچوں کا الاؤنس لینا ہے، بچوں کی بیماری کی چھٹی لینی ہے، کچھ اور لینی ہے، تو اس کو جناب نہ صرف وہ رقم دینی پڑے گی بلکہ اس کا 25% جرمانہ بھی دینا پڑے گا۔ مثلا اگر آپ بتاتے ہیں جی میری تنخواہ اتنی ہے، تو تنخواہ کی بیس پہ وہ آپ کو چیزیں دیتی ہیں، تو اگر آپ اس میں غلط انفارمیشن دیتے ہیں اپنی تنخواہ کی یا کوئی جان بوجھ کے آپ کو دھوکہ دہی کرتے ہیں، تو یہ جناب آپ کو مستقبل میں 3 ماہ سے 3 سال تک سرکاری جو بینیفٹ ملتے ہیں اس سے بھی محروم کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے بہت آپ محتاط رہیں، اپنی انفارمیشن آپ کی جو انکم کی اور باقی جو فرشیکرنگ کا اور باقی جگہ پہ اپڈیٹ کرتے رہیں تاکہ اس میں کسی قسم کی غلطی نہ ہو اور آپ کہیں جی مجھے علم نہیں تھا۔ اور یہ چیزیں جیسے میں نے کہا کہ بارن بدراگ ہے، بچوں کا الاؤنس ہے یا پینشن ہے، دوسری ساری چیزیں جو ہیں ان کے حوالے سے ہے۔ اور ایک اور تبدیلی جو ہے وہ سماجی امداد سوشل بدراگ، جو لوگ سوشل لیتے ہیں ان کے حوالے سے ہے۔ اب جس کمیون میں وہ رہتے ہیں تو وہاں کی بلدیہ جو ہے ان کو کسی تربیت کے لیے یا روزگار کے لیے کوئی جو بھی سرگرمی کہے گی ان کو اس میں جانا ہوگا، اگر وہ نہیں جائیں گے تو ان کا وہ بند کر دیں گے تاکہ وہ جلدی ملازمت لے سکیں۔ اس کے ساتھ ہی جو ہاؤسنگ کے قوانین ہیں ان میں بھی جو ہے وہ نرمی کی گئی ہے۔ اگر کسی کے پاس بوستید رہتا ہے یعنی اس نے رائٹ ٹو لیو لیا ہوا مکان، تو پہلے کی نسبت اب اس کو کسی کو لیز پہ دینا، کرائے پہ دینا کسی دوسرے کو جو ہے وہ آسان ہو جائے گا، خصوصاً اگر ملازمت کی وجہ سے کسی دوسرے شہر جا رہا ہے یا تعلیم کی وجہ سے یا آپ کسی وجہ سے اور دینا چاہ رہے ہیں، تو اب جو ہے اس میں جو ہے وہ کافی جو ہے وہ آسانی پیدا کی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہاں کا جو محکمہ کرکی کا کرونو فوگدن، ان کو قرضہ وصول کرنے کے لیے مزید اختیارات دیے گئے ہیں، اور وہ بعض حالات میں بغیر وزٹ کیے دور بیٹھ کے بھی آپ کے اثاثے ضبط کر سکتے ہیں اور آن لائن نیلامی کے ذریعے وہ فروخت بھی کر سکتے ہیں۔ تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آپ کے قرضے جو ہے وہ اس سے پہلے ہی ادا ہو جائے، کرونو فوگدن تک نہ جائے تاکہ آپ پہ وہ ریڈ لائن نہ لگے، وہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ایک بہت بڑا اہم قانون اور سویڈن میں 1 جولائی سے نافذ ہو گیا، اور وہ یہ ہے نفسیاتی تشدد۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ آپ فزیکلی کسی کو ماریں تو جرم ہے، نفسیاتی ذہنی دباؤ دینا بھی جرم ہو گیا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور ذہنی دباؤ میں کسی کو دھمکیاں دینا، کسی کو فون کر کے اس کو دھمکانا، توہین کرنا، کسی کی نگرانی کرنا، جاسوسی کرنا، زبردستی رویہ اختیار کرنا کسی کے ساتھ بھی، فیملی ممبرز ہوں، دوست ہوں، ملنے والے ہوں، تو یہ جرم تصور کیا جائے گا۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس میں آپ محتاط رہیں کسی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے، ٹیلی فون پہ، مل کے، پوسٹ، سوشل، کسی طریقے سے بھی اگر آپ یہ ثابت ہو گیا کہ آپ نے کسی کی توہین کی ہے، اس کو جو ہے وہ دباؤ میں ڈالا ہے، اس کو دھمکیاں دی ہیں، اس کو خطرناک نتائج، کئی لوگ کہتے ہیں میں دیکھ لوں گا تمہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ساری اب اس میں آ جائیں گی، اور اس کی سزا 4 سال قید تک ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے چینج ہے، اس کو ضرور نوٹ کریں۔ اس کے بعد جناب امیگریشن قوانین میں بھی خاصی تبدیلیاں آئی ہیں، وہ میں نے کل کے ولاگ میں بھی بتایا ہے
کہ 12 جولائی سے جن لوگوں کو تحفظ کی بنیاد پہ یہاں پہ ملا ہے ان کو پرماننٹ پی آر نہیں ملے گی بلکہ ان کو عارضی پرمٹس دیے جائیں گے، اور اگر کوئی شخص کسی کے کریکٹر کی وجہ سے یہاں جو چال چلن ہے قوانین کی پاسداری نہیں کرتا تو ان کا پی آر جو ہے وہ کینسل بھی ہو سکتی ہے۔ تو اب بہت ہی محتاط ہو کے رہنا، یہ بڑی امپورٹنٹ جو ہے وہ چینجز ہیں 1 جولائی سے۔ جناب نیکسٹ نیوز یہ ہے کہ سویڈن کی جو ایئر لائن ہے SAS اسکینڈینیوین ایئر لائنز، یہ تاریخی سرمایہ کاری کر رہی ہے، 100 ارب کرون کی سرمایہ کاری کر رہی ہے، 40 نئے جہاز خرید رہی ہے، اور اس میں جناب کوپن ہیگن کا جو ہوائی اڈہ ہے وہاں میں بھی اس کو توسیع دی جائے گی، اور اس منصوبے میں 2030 تک 4000 نئی ملازمتیں جنوبی سویڈن میں پیدا ہونے کی توقع ہے۔ باقی اسکینڈینیوین ممالک میں بھی جو ہے وہ ملازمتیں پیدا ہوں گی۔ اور دوسری سویڈن کی جو لیبر مارکیٹ سے بھی ایک مثبت خبر آئی ہے کہ گزشتہ 1 سال کے دوران ملک میں 57,000 نئی ملازمتیں جو ہیں وہ پیدا ہوئی ہیں۔ تو اگرچہ بے روزگاری بھی ہے یہاں پہ 7-8% ہے، لیکن روزگار کے مواقع بڑھنا، معیشت میں اضافے کا مثبت اشارہ ہے۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملات اچھی طرف چل رہے ہیں۔ تیسری خبر جو ہے وہ سوشل سروسز کے حوالے سے، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ جب بچوں کے کچھ معاملات ہوتے ہیں تو سوشل کا محکمہ جو ہے وہ انٹروین کرتا ہے۔ تو اب سویڈش حکومت نے اعلان کیا ہے کہ سوشل سروسز کے ان فیصلوں کی تحقیقات کی جائے گی جہاں بچوں کو والدین سے الگ کیا جاتا ہے، یعنی وہ والدین سے لے لیتے ہیں۔ یہ اس وقت فیصلہ سامنے آیا جب کئی کیسز میں سوشل والوں کی غلطیوں کی نشاندہی ہوئی ہے، اور خاص ایک بچی تھی ایلیسیا جس کے بارے میں کافی یہاں پہ میڈیا میں بات بھی ہوئی، میں نے بھی اس پہ ولاگ بنایا تھا، اور اس میں سوشل والوں کی طرف سے غلطیاں سرزد ہوئیں دیگر اداروں سے بھی۔ تو اب حکومت نے کہا ہے کہ مقصد ہے بچوں کا تحفظ، اور والدین کا حق ہے بچوں کا قانونی طور پہ تحفظ، اور ان کے والدین ہوتے ہیں، لیکن سوشل کا محکمہ بڑی چھان بین کر کے ایسا کرے گا تو بہتر ہے۔ یہ اس پہ بڑی تنقید ہوئی تھی انٹرنیشنلی بھی، تو یہ بڑے اچھا کیا حکومت نے یہ بنایا۔ اس میں اب کچھ وقت لگے گا جب وہ رپورٹ آئے گی، اور اس کے بعد پھر سارا سلسلہ آگے چلے گا۔ اس کے بعد جناب ایک اچھی رپورٹ اور ہے سویڈش پولیس کی جانب سے کہ یہاں پہ اسٹاک ہوم کی پولیس نے کہا کہ بہت سے ایسے اسٹاک ہوم جو ریجن ہے گریٹر اسٹاک ہوم ہے جہاں پہ جرائم زیادہ تھے، اب صورتحال بہتر ہو رہی ہے، اور وہ جو اتساتا امرودت تھے، یعنی اب کہہ لیں کہ مسائل زدہ علاقے، اب وہ کم ہوتے جا رہے ہیں، اور اس میں جیسے بتشرکا کے علاقے بھی ہیں، اولبی کا اور سولنا کے کچھ علاقے۔ تو انہوں نے کہا جی اگلی فہرست جو اس سال 2027 میں بنے گی اس میں سے بہت سے علاقے اس سے نکل جائیں گے۔ تو آج کے ولاگ میں اچھی خبریں ہیں، جو لوگ کہتے ہیں جی اچھی خبریں نہیں مل رہی وہ دیکھتے ہیں۔ ابھی پٹرول اور ڈیزل جو ہے وہ اتنا سستا ہو گیا 3 کرون 1 جولائی کے بعد کہ پورے یورپ میں سب سے سستا پیٹرول اور ڈیزل اس وقت سویڈن میں ہے۔ اور اگلی جناب آپ کے لیے ایک خبر ہے، آپ کو محتاط وارننگ کرنے کے لیے پولیس کی جانب سے کہ کئی یہاں پہ فراڈ کرنے والے پتہ نہیں وہ کیا کرتے ہیں، کوئی ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں۔ بچہ کہتا ہے ہیلو ماما، ہیلو ڈیڈ، اور میرا فون خراب ہو گیا ہے، مجھے آپ اس پہ پیسے بھیج دیں، یا میں فلاں جگہ پہ ہوں، مجھے مدد چاہیے۔ تو جب بچے کی آواز میں اس طرح کی کچھ جاتی ہے، میسج جاتا ہے، تو پھر ظاہر ماں باپ مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی آپ احتیاط کریں، اور ایک 80 سالہ شخص ہے، اس نے 10,000 کرون جو ہے ان سے کسی نے اس طرح سے لے لیے۔ تو میسج کو آپ ری چیک کریں کسی اور طریقے سے، وہ نمبر لیں، پوچھیں کہاں، یہ وہ سارا، صرف وہ وائس میسج یا ٹیکسٹ میسج پہ اعتبار نہ کریں، یہ بہت طریقہ چل رہا ہے۔ اسی طرح پہلے بھی میں نے بتایا یہاں پہ ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی طرف سے بھی آ جاتا ہے جی یہ ابھی آپ جمع کرائیں پیسے آپ پہ جناب، ورنہ آپ کو یہ ہو جائے گا، یا آپ کا پارسل آیا ہے یہ لیں، یا بعض بچوں کو کہتے ہیں جی یہ پارسل لے آئیں ہم آپ کو اتنے پیسے دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں پہ آپ جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ احتیاط کریں۔ نیکسٹ نیوز جو ہے حجاب کے حوالے سے ایک نئی بحث ہے۔ یہاں پہ 36 سویڈش خواتین نے ایک مشترکہ مضمون لکھا ہے پریس میں، اور انہوں نے کہا جی کہ حجاب سے سویڈن کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اس پہ جو پابندی لگانے کی ایس ڈی نے تجویز دی ہے وہ بالکل غلط ہے، معاشرہ تقسیم ہوگا۔ انہوں نے کہا جی کہ جو خواتین حجاب لینا چاہتی ہیں ان کی مرضی ہے، ان کی رائٹ ہے، اس سے کوئی بھی معاشرے کو پرابلم نہیں ہے۔ تو یہ بڑی خوش آئند ہے کہ سویڈش خواتین 36 جو کی تعداد میں انہوں نے یہ ایک اچھا مضمون لکھا ہے۔ اگلی ایک اور اچھی خبر یہ ہے جن لوگوں نے گھروں کے لیے قرضہ لیا ہے، دوسرا قرضہ لیا ہے، کہ شرح سود میں اضافے کی پچھلے دنوں بات ہوئی تھی، لیکن اب وہ اس میں ہے کہ وہ اضافہ نہیں ہوگا اور شرح سود یہی رہے گی، بلکہ شاید اس سے کم بھی ہو جائے۔
تو جن لوگوں پہ قرضہ ہے گھروں کا، مورگیج وغیرہ کروائی ہوئی ہے یا باقی لون وغیرہ، ان کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے۔ نیکسٹ خبر جناب یہ ہے کہ امن عامہ اور یہاں پہ جرائم کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے پولیس کو 1 جولائی سے مزید اختیارات دیے گئے ہیں۔ اس پہ ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ ان کو الیکٹرانکس ڈیوائسز تک رسائی حاصل ہو سکے گی تاکہ وہ کارروائی کو مؤثر کر سکیں اور گینگز کو روک سکیں۔ اور 3 سالوں میں میرا خیال ہے کہ گینگ کے جرائم اور دھماکے وغیرہ خاصے کم ہوئے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں اس میں کوئی کمی آئی ہے یا نہیں آئی؟ اب کی رائے بڑی امپورٹنٹ ہوگی۔ اس کے بعد جناب یہ ہے کہ بے روزگار افراد اگر یہاں پہ ہیں، ان کو جابز نہیں مل رہا، تو حکومت چاہ رہی ہے کہ وہ مناسب تعلیم اور مہارت حاصل کریں تاکہ اگر ان کو کام نہیں مل رہا تو اپنے کام کے حوالے سے کوئی ایسا ہنر سیکھ لیں، تعلیم لے لیں، کورس کر لیں، تربیتی پروگرام جائیں۔ تو اس لیے حکومت جو ہے وہ ایک منصوبہ بنا رہی ہے تاکہ ان لوگوں کو جابز مل سکیں، تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہے۔ اس کے بعد جناب ایک بڑا افسوسناک واقعہ آیا، 5 سالہ بچی جو ہے وہ گوتھنبرگ جوتیبری کے علاقے میں جو ہے وہ ایک ماں نے اس کو رات بھر اکیلا چھوڑ دیا، وہ آگ لگنے سے بچی جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور اب ماں کو غفلت کی وجہ سے 6 سال کی قید کی جو ہے وہ سزا سنائی گئی ہے۔ اور جناب آج کی آخری خبر کہ جہاں جو ایک بحث چل رہی تھی کہ سزا دینے کی کم سے کم عمر کتنی ہونی چاہیے، تو اس وقت 15 سال ہے، حکومت چاہ رہی تھی 13 سال کرے، پھر 13 سے 14 پہ لے گئے۔ تو اب جو ہے وہ پارلیمنٹ اس کو منظور کر رہی ہے کہ سویڈن میں مجرم قرار دینے کی سزا یا جیل بھجوانے کی سزا جو ہے وہ عمر 14 سال ہوگی۔ تو آپ کا کیا خیال، آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ اور باقی جو میں نے آپ کو خبریں دی ہیں آج کے اس ولاگ میں، ان کے حوالے سے اپنی رائے ضرور دیں۔ آپ کمنٹ کرتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے، اس طرح سے یہ ایک ماحول بنتا ہے کہ یہاں پہ جو میرے ویورز ہیں وہ ایک جسٹ فیملی ممبرز کی طرح ہوتے ہیں، پھر وہ بہت سے لوگ ریگولر کمنٹس کرتے ہیں، میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملاقات ہوتی ہے اپنے نیکسٹ ولاگ میں۔